یہ میرے سامنے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے. یہ اس میں رسول خدا کے فضائل بیان کیے ہیں. خطبے میں دربار یزید کے قاتلوں کا جو مجمع تھا نا، ان کو بچپن سے جن کی تربیت بغض علی کی بنیاد پر ہوئی تھی نا، ان کو رسول اور علی کے فضائل سناتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا جی، 1 2 3 4 5 6 سطروں پر مشتمل ہیں رسول خدا کے فضائل. امیر المومنین کے فضائل کو 1.5 صفحے کے اوپر پر مشتمل بیان کیا ہے. 1.5 صفحہ. وہ رسول جو علی کا بھی رسول تھا، ہاں، رسول کے فضائل علی سے زیادہ تھے. ایک فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس رسول ہونے کی، نبی ہونے کی فضیلت تھی، وہ فضیلت علی کے پاس نفس رسول تھے. خدا نے علی کو نفس رسول کہا ہے، لیکن وہ الہی منصب، نبوت، رسالت جو رسول خدا کے پاس ہے، وہ علی کے پاس ہاں یہ ولایت ہے، امامت ہے، نبوت نہیں ہے. الا انکا لست بنبی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی، وہ جو علی کا استاد ہے، اس کے فضائل 6 سطروں میں بیان کیا ہے، اور خود علی کا 1.5 صفحے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے بیان کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کے پیش نظر بھی یہ وجہ تھی، اور امام زین العابدین کے نظر پیش نظر بھی یہ تھی کہ یہ جو لوگ علی کے فضائل کو چھپاتے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں علی کو اس مقام سے محروم رکھنا چاہتے ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. خدا، رسول اور امام زین العابدین علی کے فضائل بیان کر کے وہ دشمنان علی کے مرکز میں علی کے فضائل کو بیان کر کے یہ امام زین العابدین بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ہاں، یہ من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے، میں ترجمہ نہیں کرتا وقت بچانے کی خاطر. جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا، اے لوگو، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی چادر پر رکھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا. تاریخ دان حضرات سمجھتے ہیں یہ رسول خدا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. میں بہترین طواف اور سعی کرنے والوں کی یادگار ہوں. جی، میں بہترین حج کرنے اور تلبیہ کہنے والوں کا چشم و چراغ ہوں. میں براق پر سوار ہونے والے کا فرزند ہوں. میں اسی فرزند کا نور نظر ہوں جس نے ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کی سیر کی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل نے سدرۃ المنتہا تک لے گیا. یہ آن حضرت کے معراج کے سفر کی طرف اشارہ ہے. اور مقام قرب ربوبی سے خدا متعال سے نزدیک لے گئے. اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے. جی، یہ رسول خدا کے فضائل ہیں. اس کا فرزند ہوں جس پر خدا نے وحی نازل کی ہے. یہ رسول خدا کے فضائل ہیں. میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مغرور لوگ. اب یہاں سے علی کے فضائل شروع ہوتے ہیں، چینل تبدیل ہو جاتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مغرور لوگوں کی ناک رگڑ کر کلمہ توحید پڑھوا لیا. یہ ہے نا، لولا مال خدیجہ و سیف علی لما قام الاسلام لما استقام. اگر جناب خدیجہ کبریٰ کا مال اور علی کی شمشیر نہ ہوتی، نہ اسلام اس طرح سے وجود میں آتا، نہ اس کو اس طرح استحکام ملتا. جی، ان کو کلمہ توحید پڑھو. اس کا فرزند ہوں کہ جو رسول کی طرف سے 2 تلواروں
دو نیزوں سے جنگ کرتا تھا، ایک نہیں بیک وقت دو تلوار لے کے جنگ کرتا تھا، جس نے 2 بار ہجرت اور 2 بار بیعت کی، جس نے بدر و حنین میں کافروں سے جنگ کی، جس نے چشم زدن کے لیے کفر اختیار نہ کیا، لم یکفر باللہ طرفت عین، ہاں پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ میں صالح مومنین اور وارث انبیاء کا فرزند ہوں، صالح مومنین وارث انبیاء کا فرزند ہوں۔ میں مشرکین کو قتل کرنے والے، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے پیشوا، عابدوں کی زینت اور خوف خدا میں گریہ کرنے والوں کے افتخار کا بیٹا ہوں۔ خوف خدا میں رونے والے علی پر فخر کرتے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں بردبار لوگوں میں بردبار ترین، سمجھ رہے ہیں نا، بردبار لوگوں میں سب سے بردبار اور اہل بیت رسول میں سے بہترین نماز پڑھنے والے کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جبرائیل نے جس کی تائید، میکائیل نے جس کی مدد کی۔ یہ ابھی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 میں ایک پورا باب ہے، فی حب الملائکۃ لہ وافتخارہم بخدمتہ۔ متن یا باب کا نام یہ ہے، اللہ کے فرشتے علی سے محبت کرتے تھے اور علی کی خدمت کر کے فخر کرتے تھے۔ یہ میکائیل نے مدد کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم سے دفاع کیا اور مارقین اور ناقصین اور قاطعین سے جنگ کی ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو قریش میں سب سے بہترین ہے، اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مومنین میں سے سب سے پہلے خدا اور رسول کی دعوت کو قبول کیا۔ یا یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ آخر میں اس نقطہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی بل آیا ہے نا سامنے، بل، یہ بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے۔ یہ کوئی، میں نے ایک دن کہا تھا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، جب خوارج نے قرآن کی اس آیت کو نعرے کے طور پر استعمال کیا تھا، لا حکم الا للہ، ہاں حکمرانی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ علی نے جب ان کے نعرے کو سنا تو فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، ہاں بات تو صحیح ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن اس کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے۔ اللہ کا کام قانون بنانا ہے، اس کی سرزمین پر اس کے احکام کو عملی جامہ پہنانا، لاگو کرنا، اس کے لیے کسی نہ کسی حکمران کا، وزارت کا، سٹاف کا ہونا وہ ضروری ہے۔ ہاں وہ کہا جا رہا ہے بھائی وہ ناموس ہے، اہل بیت کے ناموس ہے، صحابہ کرام کے ناموس ہے، سب کا فرض ہے کہ اس کا احترام کریں، مگر اس کے پیچھے یہ امیر المومنین اور اولاد علی کے فضائل کو چھپانا ہے، اور اس کے نمونے ابھی سامنے آنے لگے ہیں۔ یہ ٹیکسلا کے آگے ایک جگہ ہے گڑی سیدہ، میں 3 سال پہلے وہاں اشرہ پڑھا ہے۔ ایک بندے خدا پر اس لیے وہاں FIR کٹی ہے کہ اس نے رسول خدا کا فرمان سنایا تھا کہ خندق کے موقع پر رسول خدا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، وہ بھاگے گا نہیں، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ مجھے بتائیں اس میں کس کی توہین ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس نے علی کی اس فضیلت کو بیان کیا ہے بس، اور اس طرح کے بہت سارے نمونے ہیں۔ یہاں تو محرم عاشور کی جلوس میں سبیل پلانے والے سکھوں نے سبیل لگائی ہے، سکھوں نے FIR کٹی ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے پیاسوں کی پیاس بجھائی ہے۔ ابراد الکبد بہت بہت فضیلت والا، ثواب والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جتنا ہم سے ہو سکے خطبوں میں بھی، مجالس میں بھی، نجی محافل میں بھی علی کے فضائل کو بیان کریں، خصوصاً ان فضائل کو ہائی لائٹ کریں جو اللہ نے اپنے کلام پاک میں علی کے لیے بیان کیے ہیں، رسول اسلام نے بیان کیا، امام زین العابدین نے۔ ایسے فضائل بیان نہ کریں خود ساختہ
قرآن کے خلاف اور رسول کے فرمان کے خلاف کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو انگشت نمائی کا موقع ملے، ہم پر الزامات لگانے کا، اور ان غیر ذمہ دار اہل منبر کو لگام دینے کی ضرورت ہے جن کی گفتگو کے نتیجے میں مکتب اہل بیت بدنام ہو رہا ہے۔